بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے اس صاف اور واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کس طریقے سے وہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ کل حدیث میں بتایا تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود اور مالک نہیں، میں حکمرانوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہان عالم کے دل میرے ہاتھ میں ہے، اور میرا قانون ہے کہ جب میرے بندے میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان حکمرانوں کے دلوں کو رحمت اور شفقت کے ساتھ ان بندوں پر متوجہ کر دیتا ہوں۔ جب بندے میری نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کے قلوب کو خفگی اور عذاب کے ساتھ ان بندوں کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، جو میں نے حکم دیے ہیں اس حکم کے مطابق چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے حاکموں کو، اس زمانے کے حکمرانوں کو، ان کے دلوں میں محبت اور اطمینان اور سکون ڈال دیتے ہیں، اور وہ اپنے پبلک کا برا نہیں کرتے، پبلک کے اوپر ظلم نہیں کرتے، اور پبلک کے ساتھ اعانت کرتے ہیں، اور ان کی زندگی حکومت کی لائن سے ہو، تجارت کی لائن سے ہو، رہنے سہنے کی لائن سے ہو، وہ سارے کے سارے مناسب ہو جاتی ہے اور لوگوں کو سہولت اور راحت ملتی ہے۔ لیکن عوام، پبلک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ دیتی، عبادت نہیں کرتی، یا عبادت جس طریقے سے کرنی چاہیے اس طریقے سے نہیں کرتی، مالی حقوق ادا کرنے چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، یا سودی کاروبار کرتے ہیں، یا ناجائز کام کرتے ہیں، یا دوسرے کے مالوں کو ہتھیا لیتے ہیں، دوسرے کے مالوں کو چھین لیتے ہیں، دوسرے کی ملکتوں کو اپنے باپ کی ملکت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کی طاقت آئی وہ اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حاکم جو ہے ان کے دلوں کو پلٹ دیتا ہے، اور وہ حاکم، حکم کرنے والے، آفیسر، مالک، یا جو کیا ہے، وزیر ہو، جو صدر ہو، جو بھی ہو، وہ سارے کے سارے ان لوگوں سے سختی کرنے لگتے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر پریشانیاں کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ چیزیں ابھی آپ حضرات نے سنی۔ پہلے تو دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج بھی اسی طریقے سے جو 1400 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، آج بالکل اسی طریقے سے نظارہ ہمارے سامنے۔ جب ہم اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راحتیں ملتی ہے، کھانے پینے کی سہولتیں، رہنے کی سہولتیں، اور مالی سہولتیں، جانی سہولتیں، اور یہ ساری چیزیں برابر ہوتی رہتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب تک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار رہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ احترام اور عزت کے ساتھ پیش آتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ ہمارے آباء اور اجداد جاہل تھے، لیکن ان کی زندگی کو دیکھو کہ ان کے پاس تنگی تھی، کھانا نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، لیکن رات کو اطمینان سے سوتے تھے، نہ جان کی فکر تھی نہ مال کی فکر تھی۔ اور جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نئے نئے قوانین، نئی نئی مصیبتیں، نئے نئے پریشانیاں اور نئی نئی چیزیں حاکموں کی طرف سے آنی شروع ہو گئی۔ اور اب ہم اپنے اعمال کو تو درست نہیں کرتے، لیکن حاکم جو زیادتی کرتے ہیں تو ہم حاکموں کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا خلاف ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ آج اس سے ایک قدم اور آگے ہم بڑھ گئے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں حالات دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تازہ اگر حالات میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں تو مارچ اور اپریل کے دنوں میں وہاں تھا، انڈیا میں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مارچ اور اپریل کا مہینہ ایسا نہیں کہ اس میں بارش آئے، ابتدائی گرمی کے دن ہوتے ہیں، لیکن شروع سے اتنی گرمی تھی وہاں، اتنی گرمی تھی کہ وہاں کے مقامی حضرات جو رہنے والے تھے وہ بھی توبہ کر رہے تھے کہ اتنی سخت گرمی گزشتہ 50 سال میں کبھی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد تو پھر جب مئی کا مہینہ آیا ہے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ 45 اور 48 درجے تک کی گرمی ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور اخباروں میں ہم دیکھتے تھے تو 98 ڈگری اگر گرمی ہوتی تھی تو اخبار میں آنا شروع ہو جاتا تھا کہ بہت سخت گرمی ہے، بہت سخت گرمی، یعنی 23-24 تک کے۔ اب تو 30 اور 30 سے بھی اوپر 40 تک اور 45 اور 48 تک کی گرمی ہو گئی۔ اچھا، ادھر اتنا ہوا، اور ایک علاقہ ہے، میں اس کا جان بوجھ کر نام نہیں لیتا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں اتنی سخت بارش ہوئی، اتنی سخت بارش ہوئی کہ وہ سارے کے سارے راستے بند ہو گئے۔ یہ ہندوستان کی حالت ہے ابھی۔ پھر اس کے بعد جب میں آیا ہوں 27 اور 28 اپریل کو لنڈن میں، تو بالکل وہاں پر 45-48 ڈگری کی گرمی تھی، اور جب یہاں آیا اور صبح کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے 4 بجے تو دیکھا کہ بہت سخت برف باری ہو رہی ہے۔ لندن والے کہتے ہیں کہ اپریل میں لندن میں برف باری نہیں ہوتی، لیکن یہاں برف باری ہو رہی ہے۔ اور ان کے علاوہ دوسرے ملکوں کے متعلق تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، کہیں پریشانی ہے، کہیں دوسری ہے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں دیکھ لو۔ اور شیطان نے کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو صاف کر رکھا ہے۔ اتنی ساری گرمی ہو رہی ہے، اتنی ساری سردی ہو رہی ہے، لیکن وہاں کے رہنے والوں کے دل میں کبھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آ رہا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے آفات ہے، اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کسی کے دل میں یہ نہیں آ رہا۔ اور اس کی جگہ پر جو بات آ رہی ہے، شیطان نے، جو دونوں قسم کے شیطان ہیں، قرآن پاک میں ہے من الجنت والناس، جنات میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور ناس میں سے، لوگوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، کہ وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کی طرف ان کا توجہ اور ان کی دھیان جائے ہی نہیں، دوسری چیزوں کی طرف ان کے دھیان کو موڑ لو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ ہو رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس لائن سے محنتیں ہو رہی ہو۔ اللہ کے بندے قرآن پاک کو دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کو دیکھو، حضرت عاد اور صالح، قوم صالح کی حالات کو دیکھو، کیسے کیسے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا، پانی کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا، ہوا کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا۔ وہ سارے واقعات اس میں موجود ہیں کہ رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہونے کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر مدفون ہونے کی وجہ سے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام عذاب، جیسا کہ اس سے پہلے قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم نوح پر آیا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ ہاں تھوڑے تھوڑے حصے میں بھیجتا ہے، کبھی تو اس ضلع میں، کبھی اس ضلع میں، کبھی اس ضلع میں، کبھی اس مقام پر، کبھی اس مقام پر، مقامی طور پر یہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھو آج کیا حال ہو رہا ہے۔ جہاں گرمی ہے وہاں شدت کے ساتھ گرمی ہو رہی ہے، جہاں سردی ہے وہاں شدت کے ساتھ سردی ہو رہی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سردی بھی عذاب ہے، یہ نہیں کہ سردی کوئی راحت ہے، سردی بھی عذاب ہے۔ بارش، جہاں کہیں بارش نہیں ہوتا، اخبار میں نے اس روز پڑھا تو کیا لکھا ہے معلوم ہے کہ فلانی جگہ پر بادل پھٹ گیا، اور پھر اس کی تشریح کی کہ بادل پھٹنے کا مطلب کیا ہے۔ بہت زور سے اتنی بارش ہونا کہ ایک دم پانی کیا ہے زمین کے اوپر پھیل جائے اور سیلاب کی شکل پیدا ہو جائے۔ تو بزرگ اور دوستو، بعض مرتبہ مقامی طور پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آدمی جب تنہا گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، اکیلے اکیلے گناہ کرتا ہے، شرما کے گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی انفرادی طور پر آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر آ گیا، اس کی مصیبت میں آ گیا، وہ پریشانی سے نکل گیا۔ لیکن جب گناہ ہو اور علل اعلان گناہ ہونے لگے، کھلم کھلا گناہ ہونے لگے، کوئی اس گناہ کرنے پر ندامت محسوس نہیں کرتا۔ بہت سارے واقعات ہیں اور وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں ساری مثالیں تو نہیں دے سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھو، میوزک اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، خود ہی فیصلہ کرو۔ لیکن ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر، اور ویسے بھی اتنی عام طریقے پر کیا ہے میوزک ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کو بھی اگر بلایا ہو تو اس مولانا صاحب بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی گناہ ہے، لیکن مول صاحب کو، میرے جیسے مول صاحب کو کہہ رہا ہوں، کئی مول صاحب کہے کہ ہم تو کہتے ہیں، میرے جیسے مول صاحب کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر بولنے جائیں گے تو ہمیں کہیں گے کہ بیٹھے رہو، ہم آج یہ خوشی کا موقع ہے، اس وقت اگر ہم گائیں گے ناچیں گے نہیں تو کب گائیں گے۔ یعنی خدا کی نافرمانی، اور وہ بھی علل اعلان، بے خوف ہو کر، جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا جھنجھوڑتے ہیں، اور ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہوا کہ بھئی یہ بار بار سورت میں طوفان آتا ہے، دکانیں لوٹی جاتی ہے، مسلمانوں کے دکانوں کو آگ لگائی جاتی ہے، ساری چیزیں آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، سنا بھی ہوگا۔ جب میں گیا وہاں تو مجھے یہ ہوا کہ یار مسجد ہے وہ بھری ہوئی ہے، جماعتیں ہیں وہ پھول نکل رہی ہے، مدرسے اتنے ہیں، اور وہاں قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم دوسری چیزوں میں، مال کمانے میں تو بہت سوچتے ہیں، لیکن یہ حالت کیوں آئی؟ دینی لائن سے ہم اس کے اوپر نہیں سوچتے ہیں کہ دینی لائن سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دین کیا کہتا ہے اس سلسلے میں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، اتنے بڑے بڑے حضرات جن کا نام ہے، وقار ہے، عزت ہے، احترام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی ایسے ہیں، لیکن جب تحقیق کی گئی، اندر خانے بات پوچھی گئی، دیکھا گیا، اپنے دوستوں سے پوچھا، تو آپ مانیں گے نہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، سارا جو تم تراک ہے، سارا جو دکھاوا ہے، ساری جو مالداری ہے، وہ سب کے سب لون اور سودی طریقے پر ہے، اور ہر ایک آدمی سودی طریقے میں مبتلا ہے۔ اور اگر زیادہ کہوں، کیونکہ دارالفتہ میں بھی ہوں اس لیے فتوے آتے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے زمین بیچی
اور آپ جانتے ہیں کہ اب زمین جو بیچی جاتی ہے وہ کتنے فگر پر ہوتی ہے، وہ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے ڈابیل میں جب میں تھا تو لاکھوں کی تقسیم کیا کرتے تھے، میراث میں تقسیم ہوتی تھی تو لاکھوں کی تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب تقسیم کرتے ہیں تو 58 کروڑ 60 کروڑ 70 کروڑ کی تقسیم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہوں گے آپ، یہ ویسے ہی کوئی اپنے جیب سے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے۔ تو انہوں نے زمین بیچی ایک مقدار کے اوپر، اور اس میں آتا ہے کہ بھائی اتنے مہینے میں دے دینا، پکا دستاویز کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ہوا تو واپس دیا جائے گا۔ کسی وجہ سے وہ پیمنٹ نہیں ہوا، اب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ تم نے 60 لاکھ روپے جو پہلے دیے گئے ہوں گے، 60 لاکھ روپے تم نے پہلے لے لیے ہمارے 8 مہینے تک، اس وجہ سے اب 60 لاکھ روپے کی جگہ پر تمہیں 1 کروڑ مجھے دینے پڑیں گے، واپس کرنے پڑیں گے، یعنی 40 لاکھ سود دینا پڑے گا۔ مسلمان دونوں پارٹی مسلمانوں کی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سود کی جو برائی ہے، سود کی جو لعنت ہے، سود کی جو برائی ہے، وہ ہمارے دل سے بالکل نکل گئی۔ 10 روپے دو تو جب تک 15 نہ ملے وہ 10 دینے کا فائدہ کیا؟ بزرگوں اور دوستوں، جب یہ حالت ہو جائے گی تو پھر یہی حالت ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حاکموں کے دلوں میں سختی پیدا کروں گا، وہ تمہارے خلاف سختی کریں گے۔ جب ہم گناہ کو چھوڑ دیں، کیا کیا بتائیں، مختلف جماعتیں ہیں، رادے کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک جماعت کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گائے کی پوجا کرو، گائے کی پوجا کرنے میں وعدہ کیا ہے؟ گائے کی پوجا کرنی چاہیے، مسلمان کہتے ہیں جائز ہے، درست ہے۔ اب بتاؤ، جب شرک کرنے کے لیے جب تم تیار ہو گئے تو پھر یہ کہیں گے کہ نہیں، کہ اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلے اوم پکارو، لا الہ کو چھوڑ دو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج بھی ہمارے لیے بالکل وہی رہنمائی کرتی ہے، اور فرماتا ہے کہ جب بندے میری نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کے قلوب کو خفگی اور عذاب کے ساتھ ان بندوں کی طرف موڑ دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پس تم اپنے کو حکمرانوں کے لیے بد دعا میں مشغول نہ کرو۔ آج ہم یہی کرتے ہیں، فلانا حاکم خراب ہے، فلانا جج خراب ہے، فلانا ڈی ایس پی خراب ہے، اور وہ مسلمان کا خلاف ہے، اور وہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے دل میں جو سختی آئی وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی۔ ہم اگر اپنے اعمال کو درست کر لیں، ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست کر دیں، اللہ کے ساتھ اطاعت اور فرمان برداری والا معاملہ کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے ماننے والے کو، کبھی اپنے فرما بردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف نہیں پہنچاتا، اور اگر کبھی کسی وجہ سے تکلیف پہنچاتا بھی ہے تو اس میں اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے۔ آج حالت اتنی زیادہ خراب ہے، ہر ملک کی خراب ہے، ہر ایک جگہ کی پریشانیاں الگ ہے۔ ہندوستان کی پریشانی ہے، مسلمانوں کو پریشانی ہے تو وہ الگ ہے، پاکستان میں دیکھو وہاں الگ ہے، سعودیہ میں دیکھو وہاں الگ ہے، مصر میں دیکھو وہاں الگ ہے، سیریا میں دیکھو وہاں الگ ہے۔ ایک حدیث میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خربت الشام فلا خیر لکم، جب شام خراب ہو جائے تو پھر تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج ضرورت ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال پر غور کرنے کی، اپنے اعمال کو درست کرنے کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ جب گناہ کی توبہ کریں گے، ہم سب کرتے ہیں توبہ اور کرنی چاہیے، لیکن اس میں کیا ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو یا اللہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ امت کے گناہ معاف کر دے، امت بہت پریشان ہے، امت بہت مصیبت میں ہے، بہت لجاجت کے ساتھ، بہت رو کر، بہت دھو کر امت کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ لیکن یہی آدمی
ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے نہیں کہتا کہ یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، میری مغفرت کر دے۔ اپنے گناہ کی مغفرت کوئی نہیں مانگتا ہو، اپنے آپ کو تو گنہگار سمجھتا ہی نہیں۔ گنہگار مانگے تو اس وقت جب اپنے آپ کو گنہگار سمجھے۔ ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک جگہ پر کوئی بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ گئے کہ بارش نہیں ہوتی ہے، آپ دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، گناہ بڑھ جاتا ہے تو بارش نہیں ہوتی، اور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، جب تک میں اس بستی میں رہوں گا بارش ہونے والی نہیں، میں اگر اس بستی کو چھوڑ کے جاؤں گا تو بارش ہوگی، اس لیے کہ سب سے زیادہ تم میں سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ اور چنانچہ یہ کہہ کر وہ بستی سے باہر نکلے، اور جہاں بستی سے باہر نکلنا تھا ادھر بارش ہو گئی۔ یہ نہیں کہ وہ گنہگار تھا، اس نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کی برکت سے یہ بارش ہوئی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، دوسری بات مجھے آج یہ بتانی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کی توبہ کرو۔ دوسروں کی تو کرنی ہے گناہ کی توبہ، امت کے لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت کے لیے مغفرت مانگو، امت کی معافی کے لیے درخواست کرو، لیکن ہمیں پہلے اپنے لیے بھی مغفرت مانگنی چاہیے۔ بہرحال تم اپنے کو حکمران کے لیے بددعا میں مشغول نہ کرو، بلکہ مشغول کرو اپنے کو میری یاد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ امت کو کہو کہ ایسے حالت آ گئے ہیں یہ حالت، اور اگر ابھی نہ سمجھے تو اور حالت خراب ہوں گے، اور زیادہ حالت خراب ہونے والے ہیں، اور زیادہ بڑھنے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے دو کام کرنے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک تو بتایا کہ اشغلوا انفسکم بالذکر، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھو، اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، لا الہ پڑھنا، تسبیح پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے، اور دوسرا اپنا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق کرنا۔ جو دیکھنے کی چیز ہے اس کو دیکھنا، جو دیکھنے سے منع کیا گیا اس سے اپنے آنکھ کو روکنا، جو سننے کی اجازت ہے اس کو سننا، اور جس کو سننا گناہ ہے اس سے کان کو روک دینا، یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع، اور دوسرا عاجزی کرو، تضرع کرو۔ یہ بھی ایک بات ہے، الحمدللہ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، اور خاص کر کے یہ رمضان ہے، اس میں تو ضرور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہماری دعاؤں کا حال کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ ہے یا دوسرا کچھ؟ یعنی ٹیپ ریکارڈ سے ٹیپ تو چل رہی ہے، لیکن اس ٹیپ کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تضرع، عاجزی، تو وہ کہتے ہیں جس کا دل کے ساتھ تعلق ہو۔ جیسے کل میں نے مثال بیان کی تھی کہ اگر تم کسی کو کہے $10 دے دے، دیتا ہے کہ نہیں؟ دے دے، تیرا جی چاہے تو دے دے، تیرا جی چاہے تو دے دے، بتاؤ کوئی دے گا اس طریقے سے؟ ہماری دعا ویسے ہی اللہ کر لے، تیرا جی چاہے تو کر دے، تیرا نہیں جی چاہے کر لے، ہمارا دل تو دوسری طرف متوجہ ہے۔ اس کی جگہ پر اگر مانگنے والا کہتے کہ نہیں حضرت آپ کو تو دینا پڑے گا، اب میں آپ کے لیے بغیر چھوڑنے کا نہیں، میں بہت محتاج ہوں، بہت ضرورت مند ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ سخت سے سخت دل والا بھی $10 نکال کر اس کو دے دے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں تعلیم دی ہے کہ اللہ سے مانگو تو تضرع کے ساتھ مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو، اور خوب طاقت کے ساتھ مانگو کہ یا اللہ آپ کو دینا پڑے گا، یا اللہ ہم تجھی سے لیں گے، ہم تجھی سے مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا، اللہ چاہے گا تو دے گا، نہ چاہے نہ دے، لیکن ہمیں اپنی محتاجگی، اپنی ذلت، اپنی کمزوری، اپنا چھوٹا ہونا، اپنا محتاج ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھلانا ہوگا۔ تو اس حدیث میں دو تعلیم ہمارے سامنے آئی ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہمیں مصروف ہونا چاہیے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو تضرع کے ساتھ کرے۔ دیکھو یہ دعا کا مہینہ ہے،
خوب تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو کر، رونے کی شکل بنا کر، اور اگر آنکھ سے آنسو آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن نہ آئے تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ رونے کی شکل بنا کر مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اگر ان کی تمہارے حکام صرف اعلی کار ہوتے ہیں، آخر میں فرمایا گیا کہ جب حاکموں سے تم کو تکلیف پہنچے تو ان کے لیے بد دعائیں نہ کرو، ان کو نہ کوسو، ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مجھے یاد کرو، معصیتوں کی زندگی سے توبہ کرو، میری فرما برداری والی زندگی کو اختیار کرو، آہوزاری کے ساتھ میری طرف رجوع ہو، اس طرح تم حاکموں کے مظالم سے نجات پا سکو گے۔ ہندوستان میں دہلی میں نادر شاہ کا ایک حملہ ہوا تھا، بہت مشہور ہے، تاریخی ہے۔ نادر شاہ ایران سے آیا تھا اور 5 منٹ میں، بہت مختصر سے وقت میں، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو دلی میں اس نے قتل کروایا۔ وہ بھی ایک بڑی تفصیلی بات ہے۔ ایک بزرگ سے کسی دوسرے بزرگ نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا حالت ہو گئی؟ مسلمان اس طریقے سے قتل ہوئے ہیں کہ بارش میں جس طریقے سے گلیوں میں، نالوں میں پانی بہتا ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ نادر شاہ کا حملہ ہندوستان پر، یہ تاریخ ہے، وہ دیکھ لینا اس میں۔ تو کسی بزرگ نے پوچھا کسی دوسرے سے، حضرت یہ کیا ہوا؟ یعنی مسلمانوں کو اتنی بے رحمی سے کیوں کاٹا گیا؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ شامت اعمال ماں، ہمارے بد عمل، ہمارے برے اعمال، ہمارے برے کرتوت، شامت اعمال ماں صورت نادر گریف، نادر کی شکل میں آ گئے۔ اس کے 2 مطلب ہے، نادر بادشاہ کی شکل میں آئے یا نادر مانے الگ قسم کی ایک مصیبت آ گئی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ مصیبتیں آتی ہے، کبھی انفرادی آتی ہے، جیسے میں نے کہا اپنے گھروں میں آتی ہے تو وہ گھروں والوں کے اعمال ہوتے ہیں، محلے میں آتی ہے، محلے والوں کے اعمال ہوتی ہے، ملک پر آتی ہے، ملک والوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سارے اعمال، گھروں کے اعمال کے ساتھ ملکوں کے اعمال بھی خراب ہو گئے۔ اس وجہ سے ہر جگہ پر، ہر جگہ کا حاکم ہم سے ناراض ہے، ہم سے مخالف ہے۔ اگر ہم نے آج اپنی حالت کو درست کر لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے اعمال کو درست کر لیا تو میں انہی حاکموں کو تمہارے فیور میں کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کے اعمال کو درست کرنے کی اور خود عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی سچی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب